بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے گردان ناقص، امر نہی فاعل مفعول۔ آج کے سبق کے اندر ہم فعل ناقص سے متعلق چند گردانیں پڑھیں گے، یعنی فعل امر، فعل نہی اور فاعل اور مفعول، یہ 4 گردانیں آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ فعل امر حاضر معروف اور فعل نہی حاضر معروف کی گردان دیکھ رہے ہیں، جو کہ ناقص واوی، ناقص یائی اور باب سمع یسمعو تینوں سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو میں یک بعد دیگرے تمام گردانیں پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ناقص واوی کی گردان ہے ادعو، ادعوا، ادعو، ادعی، ادعوا، ادعون۔ اور ناقص یائی سے ہے ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمین۔ اور باب سمع یسمعو سے ارضا، ارضایا، ارضو، ارضی، ارضایا، ارضین۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں حاضر معروف کی گردان بھی ناقص واوی، ناقص یائی اور باب سمع یسمعو کے قبیل سے موجود ہے۔ سب سے پہلے ہے لا تدعو، لا تدعوا، لا تدعو، لا تدعی، لا تدعوا، لا تدعون۔ اور ناقص یائی سے لا ترمی، لا ترمیا، لا ترمو، لا ترمی، لا ترمیا، لا ترمین۔ اور باب سمع یسمعو سے لا ترضى، لا ترضایا، لا ترضو، لا ترضی، لا ترضایا، لا ترضین۔ تو یہ تھی امر حاضر معروف اور نہیں حاضر معروف کی گردان۔ آئیے امر غائب معروف اور نہیں غائب معروف کی گردان بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بحث امر غائب و متکلم معروف۔ سب سے پہلے ناقص واوی لیدعو، لیدعوا، لیدعو، لتدعو، لتدعوا، لیدعون، لیدعو، لیندعو۔ ناقص یائی لیرمی، لیرمیا، لیرمو، لترمی، لترمیا، لیرمین، لیرمی، لنرمی۔ اور باب سمع یسمعو سے لیرضا، لیرضایا، لیرضو، لترضا، لترضایا، لیرضین، لیرضا، لنرضا۔ اور بحث نہیں غائب و متکلم معروف۔ سب سے پہلے ناقص واوی ہے لا يدعو، لا يدعوا، لا يدعو، لا تدعو، لا تدعوا، لا يدعون، لا ادعو، لا ندعو۔ ناقص یائی ہے لا يرمی، لا يرمیا، لا يرمو، لا ترمی، لا ترمیا، لا يرمین، لا ارمی، لا نرمی۔ اور باب سمع یسمعو سے ہے لا يرضى، لا يرضایا، لا يرضو، لا ترضى، لا ترضایا، لا يرضین، لا ارضى، لا نرضى۔ تو یہ تھی ہماری گردان امر غائب متکلم معروف اور نہیں غائب متکلم معروف کی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اس میں فاعل کی گردان کی طرف۔ اس میں فاعل بحث ناقص۔ سب سے پہلے ناقص واوی سے ہے داعن، داعیانی، داعون، داعیت، داعیتان، داعیات۔ ناقص یائی سے ہے رام، رامیانی، رامون، رامیت، رامیتان، رامیات۔ اور باب سمع یسمعو سے راض، راضیانی، راضون، راضیت، راضیتان، راضیات۔ آگے کچھ صیغوں کی تعلیل لکھی ہے کہ داعن، رامن، راضن اصل میں داعون، رامیون، راضون تھا،
داعون راضون میں واو بعد کسرہ کے طرف میں واقع ہو کر یا ہو گئی، داعیون راضیون ہو گئے۔ ضمہ یا پر دشوار تھا، تینوں جگہ ساکن کیا۔ اب یا اور تنوین دو ساکن جمع ہوئے تو یا اجتماع ساکنین سے گر گئی، داعن رامن راضن بن گیا۔ یہ دونوں قاعدے ہم ماقبل کے اندر پڑھ چکے ہیں، وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہوا، اس لیے تعلیلات کے اندر اس کو لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہماری بحث ہے اسم مفعول کی۔ اسم مفعول کی بھی بحث پڑھنے سے قبل دو قاعدے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو دہراتے ہیں، پھر اسم مفعول کی گردان پڑھیں گے۔ اسم مفعول بحث ناقص۔ قاعدہ مدعون، جب دو واو ایک کلمہ میں جمع ہو اور اول ساکن ہو تو اس کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی دونوں کو اکٹھا کر کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں، جیسے مدعون مفعول کے وزن پر ہے، اس کو ہم نے مدعون بنا دیا، یعنی دو واو ایک کلمہ میں جمع ہوئے اور پہلا ساکن تھا تو ہم نے دونوں کا ادغام کر دیا۔ اگلا قاعدہ ہے سید مرمی، جب واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو، اول ان میں سے ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہیں، اور اگر ماقبل مضموم ہو تو ضمہ کو کسرہ سے بدلتے ہیں۔ یہ قاعدہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے سیدن سے سیدن بن گیا۔ تو یہ دو قاعدے آپ نے دہرا لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس میں مفعول کی گردان کی طرف۔ سب سے پہلے ناقص واوی سے ہے مدعون، مدعوانی، مدعوون، مدعوۃ، مدعوتان، مدعوات۔ ناقص یائی سے ہے مرمی، مرمیان، مرمیون، مرمیۃ، مرمیتان، مرمیات۔ اور باب سمع یسمعو سے مرضی، مرضیان، مرضیون، مرضیۃ، مرضیتان، مرضیات۔ تو یہ تھی اس میں مفعول کی گردان ناقص واوی، ناقص یائی اور باب سمع یسمعو سے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند صیغوں کی تعلیلات بھی یہاں پر لکھی گئی ہیں، یعنی چند صیغوں کے اندر جاری ہونے والے قواعد کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ تو آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اصل میں مدعو، مرموی، مرغوب تھا۔ مدعو میں دو واو جمع ہوئے، ایک کو دوسرے میں ادغام کیا تو صیغہ مدعو بنا۔ مرغوب میں ماضی مضارع اور اس میں فاعل کی موافقت سے واو کو یا کیا۔ اب مرموی، مرغوی میں واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہوئے، اول ساکن ہے تو واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کیا، اور ماقبل کے ضمہ کو یا کی مناسبت سے کسرہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ مرمی مرضی ہوا۔ یہ قاعدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر صرف اتنا آپ کو بتایا گیا ہے کہ قاعدہ یہاں پر کون سا جاری ہوا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے فعل امر، فعل نہی، اسم فاعل اور اسم مفعول کی ناقص کے اعتبار سے گردانیں پڑھی ہیں۔ تو آئیے آپ بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مشق کا سوال ہے درج ذیل مصادر سے فعل امر، نہی، اسم فاعل اور مفعول کی گردان تحریر کریں۔ چند مصادر یہاں پر دیے گئے ہیں، آپ نے ان مصادر سے فعل امر، نہی، اسم فاعل اور مفعول کی گردان تحریر کرنی ہے۔ تو میں یہ مصادر پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے الشقاوۃ، شقیہ یشقا، اور اس کے بعد ہے الرقی، رقا یرقی رقیا، اس کے بعد ہے البقاء، بقی یبقى بقاء، اس کے بعد ہے الفناء، فنی یفنا فناء، اس کے بعد ہے البکاء، بکا یبکی بکاء، اس کے بعد ہے الحظوۃ، حظی یحظى، اور اس کے بعد ہے الحلاوۃ، حلا یحلو حلاوۃ،
اس کے بعد ہے البدو، بدا یبدو بدون. اس کے بعد ہے العفو، عفا یعفو عفوا. اور اس کے بعد ہے التلاوت، تلا یتلو تلاوتن. تو یہ چند مصادر تھے جو آپ کے سامنے پڑے گئے ہیں. آپ نے ان سے فعل امر، فعل نہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردانیں یا دہرانی بھی ہیں اور لکھنی بھی ہیں. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.